بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم و غصے سے نجات پانے کے لیے چند اصول بتلائے جا رہے ہیں۔ نمبر 12، جس نے نرم لہجہ اور میٹھا بولنا سیکھ لیا، جس نے نرم لہجہ اور میٹھا بولنا سیکھ لیا، اس نے در حقیقت الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنا اور تلخی کو خوشگواری میں بدلنے کا فن سیکھ لیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنی بیوی اور بچوں پر غصہ اور چیخ و پکار آپ کی الجھنوں کو کم یا گھریلو پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ایسا ہو جہاں خوشیاں اور مسرتوں کا راج ہو، جہاں آپ کا استقبال مسرتوں سے کیا جائے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، تو برائے مہربانی آج ہی سے اپنا لہجہ نرم بنائیے، اپنی زبان میٹھی بنا لیجئے۔ نمبر 13، یاد رکھیے مسلسل ناکامیوں اور پریشانیوں کے بعد بھی اپنے مزاج میں چڑچڑاپن اور اپنے لہجے میں سختی نہ آنے دیجیے، اور اپنے ماتحتوں کے لیے اپنے لہجوں کو پرسکون اور سنجیدہ رکھیے۔ حالات تو انسان پر آتے ہی ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد، یعنی دنیا میں کون ہے جو حالات سے دوچار نہیں؟ اگر غم و پریشانیاں نہ ہو تو پھر وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوگا، آدم کی اولاد نہیں ہوگا۔ اس لیے حالات سے دوچار ہو کر لہجے میں تبدیلی پیدا کر لینا تو ستم بالائے ستم ہے۔ نمبر 14، تکرار کی نوبت نہ آنے دیجیے، اور اگر نفس و شیطان ایسا ماحول پیدا ہی کر دے تو مناظرانہ روش کے بجائے داعیانہ اسلوب اختیار کیجیے۔ جو بات بھی کہنی یا سمجھانی ہو نرمی سے کہیے، داعیانہ لہجے میں کہیے۔ وہی شوہر کامیاب ہے جو اپنی بیوی کے دل میں یہ بات اتار دے کہ میں مناظر نہیں ہوں، مصلح ہوں۔ یہ بات میں طعنہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، گھر کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے داعی کے لیے ہمدردی، خیرخواہی اور برداشت بہت اہم چیز ہے۔ شوہروں کے لیے کچھ نفسیاتی ہدایات۔ خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں، یعنی میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں نفسیات کے ماہرین نے چند امور تحریر کیے ہیں جن پر عمل کرنا گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے میں نہایت مفید اور مجرب ہے۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے والے ہر شوہر کو ایسا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی کبھی کسی خوشی یا تقریب کے موقع پر اپنی اہلیہ کے لیے کوئی تحفہ یا ایسی چیز پیش کرے جس کی اسے امید نہ تھی۔ نمبر 2، بیوی پر دوسروں کے سامنے نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، خانگی ضرورت کے علاوہ کچھ اور روپیہ پیسے بھی اس کو دے دیا کریں جس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے، اور ان پیسوں کا آپ حساب بھی نہ لیجیے۔ نمبر 4، نسوانی حالات اور عورتوں کے مزاج میں ہر لمحہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات وہ تھکی ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ غصے میں یا کسی اور نسوانی کمزوری سے متاثر ہوتی ہے۔ ان اوقات کے اعتبار سے ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، اپنی تفریح کا کم سے کم آدھا حصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، اپنی بیوی کے پکوان کے مقابلے میں کسی اور گھر کے پکوان کی خوبی بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، اس کے پسندیدہ موضوع اور جائز گفتگو میں دلچسپی کے ساتھ اس کا ساتھ دیں۔ نمبر 8، اسے اپنے محرم رشتہ داروں سے گاہ بگاہ ملاقات کے لیے جانے کی کھلی دل سے اجازت دے دیں، بشرطے کہ
مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 9، بیوی کی تعریف اور تحسین کرنے کے لیے مواقع کی تلاش میں رہے۔ روزمرہ کی ذمہ داری، روزمرہ کی معمولی سی اسی خدمت پر، یعنی ذرا سی خدمت پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ مثلا ایک گلاس پانی دے دیا، یا کپڑے میں کبھی بٹن ٹانگ دیا، یا کسی بھی چھوٹی بڑی خدمت کے وقت اس کو جزاک اللہ یا بہت بہت شکریہ کے الفاظ سے ادا کریں، یا اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں۔ اس کے میکے یا رشتہ داروں کے سلسلے میں کسی قسم کا ایسا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ مثالی بیوی کے کچھ صفات بیان کرتے ہیں۔ گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے اور میاں بیوی کے غم و غصے سے نجات پانے کے لیے اوپر جو باتیں لکھی گئی ہے وہ صرف شوہروں کے لیے ہے، جن میں مردوں کو ان کی طرف سے پیش آنے والی ایسی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے شوہر حضرات خود بھی غصے میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس غصے کے نتیجے میں گھر کا پورا ماحول بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تاہم کسی گھر کو سکون و راحت سے آراستہ کرنے کے لیے شوہر کو اعلیٰ اخلاق کے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی اعلیٰ صفات سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ان صفات کو یہاں پر مختصر بیان کیا جاتا ہے جو مثالی بیوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مثالی عورت وہ ہے جو مرد کا مزاج سمجھنے والی اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے والی ہو۔ نمبر 2، شوہر کے جائز مطالبات اور اس کی خواہشات کا احترام کرنے والی ہو۔ نمبر 3، محنت اور خدمت کے ذریعے گھر والوں کا دل جیت لینے والی ہو، جس کا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے بناؤ سنگار اور خوش کلامی سے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہو، تکلیف اور آزمائش میں صبر اور خوشحالی میں شکر کرنے والی ہو، شوہر کے گھر کی تکالیف کا تذکرہ اپنے میکے میں کسی سے نہ کرنے والی ہو، بچوں کی تربیت میں خوش اخلاقی اور نفسیات کی رعایت کرنے والی ہو، ساس، ننند اور شوہر کے طعنوں کے جواب میں اپنے منہ میں تالا لگانے والی ہو۔ نمبر خدا کا حق ادا کرنے کے بہانے شوہر کا حق ضائع نہ کرے، جو ہر کام میں بہتر سے بہتر طریقہ ہو اپنائے، جس کے مطالبات جائز اور درست ہو، جو نفاست پسند ہو، احسان جتلانے والی نہ ہو۔ گھریلو خواتین ان اصولوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کیسے پرلطف اور مزیدار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔